السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد انڈیا اور مولوی سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب کی جانب سے درس نظامی کی کتابوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مشکات المصابیح کا سلسلہ وار درس ہے۔ آج کی نشست کا آغاز باب العمل والحرص سے ہوتا ہے۔ الفصل الاول، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5268، عن عبداللہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منہ وخط خطتا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج عمله وهذا الذي هو خارج عمله وهذه الخطوط الصغار الاعراض فإن اخطأه هذا نحسه هذا وإن اخطأه هذا نحسه هذا، رواہ البخاری۔ کتاب الرقاق چل رہا ہے یہ، یعنی دل کو نرم کرنے والی باتیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کر کے آخرت کا جذبہ پیدا کرنے والے یہ احادیث شریفہ ہیں۔ باب العمل والحرص، آرزو اور حرص کا بیان۔ انسان جو لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، حالانکہ موت اس سے کہیں قریب ہوتی ہے۔ انسان کی پوری آرزوئیں دنیا میں، تمام خواہشات پورے نہیں ہوتے، اس سے پہلے ہی وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ تو یہ لمبی لمبی آرزوئیں، امیدیں پالنا، یہ بے رغبتی اور زہد کے خلاف ہے۔ اسی طرح مال کی حرص و خواہش کا بیان۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور نقشہ کھینچا، ایک خطن مربعان، ایک چوکور آپ نے لکیر ماری، ایک خانہ بنایا چوکور، 4 لکیروں والا، چاروں طرف سے آپ نے لکیریں کھینچ کر ایک چوکور مربع بنایا، اور ایک درمیان میں آپ نے ایک لکیر کھینچی جو اس سے باہر ہے، ہٹی ہوئی ہے، اور آپ نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اس کی طرف جو درمیان میں ہے، جو درمیان میں لکیر ہے اس کی جانب آپ نے چھوٹے چھوٹے خطوط، یعنی خطط، چھوٹے چھوٹے آپ نے لکیریں کھینچی جو درمیان میں ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا یہ انسان ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نقشے میں، حاشیے میں، کہ ایک 4 خانوں والا ایک ڈبہ ہے، 4 خانوں والا ایک ڈبہ ہے، بیچ میں ایک لکیر ہے، اور اس لکیر کے آزو بازو مختلف چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں۔ یہ آپ نے ایک تمثیل دے کر، مثال دے کر، تقریب الفہم کے لیے، سمجھانے کے لیے، آسانی سے ذہن نشین کرنے کے لیے آپ نے ایک نقشہ کھینچ کر بتلایا اور فرمایا کہ یہ انسان ہے، اور یہ اس کی موت ہے، مدت ہے جو اس کا احاطہ کی ہوئی ہے، اس کو گھیری ہوئی ہے، اور یہ جو اس لکیر کے باہر ہے یہ اس کی امید ہے، حالانکہ اس لکیر پر اس کا اینڈ ہے، اس کی زندگی کا اختتام ہے۔ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں یہ اعراض، اس کو پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر بیماری، پریشانی، مصیبت، آفت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَسَهُ هَذَا، بس اگر یہ اس سے خطا کر جائے تو اس کو یہ کھینچ لیتی ہے، یعنی کسی ایک آفت سے، کسی ایک مصیبت سے وہ بچ جاتا ہے، کسی بیماری کا شکار ہو کر اچھا ہو جاتا ہے، تنگ دستی اور مصیبت کا شکار ہو کر پھر خوشحال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پھنس کر پھر نکل جاتا ہے آرام کے ساتھ، لیکن آگے پھر کہیں نہ کہیں جا کر وہ پھنس جاتا ہے، اور اگر اسے یہ خطا کر جائے، یہ چوک جائے، اس بیماری میں اچھا ہو کر آ جائے، تو پھر کوئی دوسری چیز اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔ یعنی انسان کے دلوں میں خواہشات کا ایک سمندر ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری خواہشیں، اس کی آرزویں پوری ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمل الانسان ما تمنا، انسان جو چاہتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، وہ پوری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔
یعنی خواہشات کا ایک انسان کے اندر ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، مختلف اس کے خواہشات اس کے دل میں پنپتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی موت اس کا تعاقب کرتی رہتی ہے، اور موت کی جو لکیر کھینچ دی گئی ہے، اس کی جو مدت مقرر کر دی گئی ہے، اس سے آگے تک کی وہ امیدیں اور آرزویں باندھ کر رکھتا ہے، حالانکہ موت اس کے تعاقب میں ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت سے بڑھ کر انسان کا کوئی محافظ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک موت نہیں آتی، اس کا مقررہ وقت نہیں آ جاتا، اس وقت تک کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیدوں کو، آرزوؤں کو کم کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن ہر خواہش انسان کی پوری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے انسان خواہشات کو مختصر کر کے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو اور اصل مقصد پر اپنا فوکس رکھے۔ حدیث نمبر 5269، وعن انس قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال هذا العمل وهذا اجله فبینما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچیں، فقالا، پس فرمایا، یہ امید ہے اور یہ اس کی اجل مدت ہے، موت ہے، پس وہ اس درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح اچانک اس کے پاس قریبی لکیر پہنچ جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ مطلب انسان کی خواہشات، اس کی مدت اس کی موت سے بھی آگے کی وہ سوچ کر رکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے اور اپنے منصوبے بناتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے، موت کی لکیر اس کے سب سے قریب ہوتی ہے، اس کی پوری خواہشات، اس کے خواہشات پورے نہیں ہوتے، اس کی آرزویں مکمل نہیں ہوتی، اس سے پہلے موت اس کو آ کر دبوچتی ہے، اس سے پہلے ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مثال دے کر بتائی گئی کہ یہ انسان ہے، یعنی چوکور ڈبہ، آپ نے ایک چار طرف لکیریں کھینچ کر ایک چوکور خانہ بنا کر آپ نے اس میں درمیان میں ایک لکیر کھینچی، اور اس کے دونوں بازو آپ نے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ وہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو پیش آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ چھوٹی لکیریں ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے، انسان بیماری کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتا ہے، اور کبھی بیماری سے چنگا ہو کر، شفا یاب ہو کر پھر آگے بڑھتا ہے، لیکن کسی بیماری سے اس کا بچ جانا یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آج نہیں تو کل انسان کو، بڑھاپے کے بعد تو ظاہر بات ہے آخری مرحلہ موت ہی ہے۔ اگر کوئی بچہ جوان ہو جائے، جوان سے بوڑھا ہو جائے، تو بڑھاپے کے بعد پھر کوئی اور اسٹیج مرحلہ نہیں ہے۔ یہ انسان کو یہاں ان احادیث شریفہ میں آرزوؤں کو مختصر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 5270، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب من حسنان، الحرص علی المال والحرص علی العمر، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کھوسٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ انسان کے بوڑھے ہونے کے باوجود دو چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں، یعنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہ دو خصلتیں اس کے اندر بوڑھا ہونے کے بعد بھی زائل نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ مال کی حرص، مال کا لالچ، اور عمر کا لالچ۔ یعنی انسان بوڑھا ہونے کے باوجود مال چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے، اور عمر کی بھی زیادتی چاہتا ہے۔ بہت سارے بوڑھے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کی عمر کیا ہے، تو لوگ اور جینا چاہتے ہیں، اور ان کی عمر طویل ہو یہ چاہتے ہیں۔ عام طور پر یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو انسان بوڑھا ہونے کے باوجود اس کے دل میں اور مزید جینے کی، زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ غالباً میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں غالباً حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بڑے معتبر بزرگ ہیں اور بڑی روحانی شخصیت ہیں۔ ایک بار آپ بادشاہ کے دربار میں تھے، بادشاہ نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، تو آپ نے لینے سے انکار کیا۔
تو اس وقت ایک عالم دین بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہے. بوڑھا ہونے کے باوجود اس کے دل سے عمر کی زیادتی اور مال کی زیادتی کی حرص، یہ خواہش ختم نہیں ہوتی. حدیث شریف تو غلط نہیں ہو سکتی. آپ بوڑھے ہیں لیکن مال لینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو آپ نے حدیث شریف کا مفہوم سمجھایا کہ آپ نے حدیث تو پڑھی ہے، اس کے ظاہری الفاظ پڑھے ہیں، غور نہیں کیا آپ نے معنی پر. حدیث شریف میں کیا مطلب ہے اس میں؟ وَيَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَانِ. شبہ یشبو کے معنی جوان ہونا، بڑھنا، آگے بڑھنا. تو جوان کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو چیز پیدا ہوتی ہے. تو بزرگان دین کے دل میں، اللہ والوں کے دلوں میں مال کی حرص پیدا ہی نہیں ہوتی، تو جوان ہونے کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف اپنی جگہ صحیح ہے اور آپ نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا. اس طرح آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے. تو اہل اللہ کے دل میں اس مردار دنیا کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی، تو جوان ہونے کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ قاعدے عام طور پر جو بزرگان دین ہیں، اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، جن کی اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے مردار دنیا میں ملوث ہونے سے، ان کے دل میں مال کی خواہش ایسی پیدا نہیں ہوتی. حدیث نمبر 5271. وعن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال قلب الكبیر شابا فی اثنین فی حب الدنیا وطول الامل متفق علیہ. تو یہ مال کی حرص اور عمر کی حرص، یہ قاعدے کلیہ، اس کو ولی الاکثری حکم الکل کہتے ہیں کہ عموماً اکثر لوگوں کے دلوں میں بوڑھے ہونے کے باوجود، ضعیف ہونے کے باوجود مال کی حرص اور عمر کی حرص ہوتی ہے. وہ اور مزید جینا چاہتے ہیں اور عمر بھی اور مال بھی چاہتے ہیں، اور مال کی کثرت، مال و دولت کی کثرت بھی وہ چاہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ آپ نے فرمایا بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں میں جوان رہتا ہے. یعنی کبیر یعنی بوڑھے شخص کے دل میں دو چیزوں کی تمنا جاگتی رہتی ہے، جوان رہتی ہے. تو بوڑھے کا دل کس میں جوان رہتا ہے؟ دنیا کی محبت میں اور لمبی آرزو اور امید میں. یہ چیزیں انسان کے بوڑھے ہونے کے باوجود اس کے دل سے دنیا کی محبت نہیں جاتی. اسی طرح لمبی آرزویں اور خواہشات کی بھی تمنا اور امید ان کے دل میں ہوتی ہے، لمبی امیدیں وہ پالتے ہیں. حدیث نمبر 5272. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الى امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے عذر کو ختم کر دیا جس کی مدت کو اس نے مؤخر کیا، یہاں تک کہ اس کو 60 سال تک پہنچا دیا. جس کی عمر کو مؤخر کیا، یعنی جس کو جلدی موت نہیں آئی، جوانی میں یا بچپن میں موت نہیں آئی، بلکہ وہ اپنی طبعی عمر کو پوری کیا. امت مسلمہ کی طبعی عمر عمومی طور پر کیا ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان ہے. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال تک جینے کا موقع دیا ہے، اب اس کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے. وہ قیامت کے دن کوئی عذر بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے نیک کام کرنے کا موقع نہیں ملا، ایسا نہیں کہہ سکتا. اب یہ اعذر یعذر کے اوپر تھوڑی سی بحث ہے. اعذر فلان الی فلان ای بلغ به اقصى العذر، اس کلمے کا، اس لفظ کا استعمال بتا رہے ہیں کہ اعذر فلان الی فلان کب کہتے ہیں؟ جب کوئی کسی کے سامنے اپنا پورا مکمل عذر ظاہر کر دے، پیش کر دے. اسی سے ان کا قول ہے عرب کا اعذر من انذر، جس نے ڈرایا، آگاہ کیا، اس نے عذر پیش کیا. یعنی اس کی اب کوئی غلطی نہیں رہی، کسی نے آگاہ کر دیا، خطرے سے وارننگ دے دی، آگاہ کر دیا اور اس کو واضح کر دیا، تو اب اس کا کوئی قصور نہیں رہا. اس کے بعد چوکسی اختیار نہ کرنے والے کا قصور ہے. واللہ شک ان العذر لا يتصور من اللہ فالمعنى انہ تعالی لم یترک لہ شیئا یتمسک بہ فی الاعتذار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال جینے کا موقع دیا، اب اس کے لیے کوئی ایسی چیز باقی ہی نہیں رکھا
جس کا سہارا لے کر وہ قیامت کے دن معذرت کر سکے، عذر پیش کر سکے، بلکہ اس کے پورے عذروں کو اللہ نے کلیہ طور پر، بالکلیہ طور پر زائل کر دیا، ختم کر دیا۔ اب وہ کوئی حیلہ بہانہ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک موقع ہے، سمجھے اگر اللہ نے اس کو 60 سال 70 سال کی عمر عطا کی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس مدت میں، اپنی اس عمر میں اللہ کو راضی کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرے اور غفلت سے کام نہ لے۔ حدیث نمبر 5273، وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اگر انسان کے مال کی 2 وادیاں ہوں تو ضرور وہ تیسری چاہے گا، اور انسان کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، اس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ یعنی انسان کی حرص کا اس میں اظہار ہے کہ اگر انسان کے پاس مال و دولت کے 2 وادیاں ہوں تو ضرور وہ تیسری چاہے گا، اور مالداروں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ دن بدن روزانہ اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں۔ آج 1 کروڑ کے مالک ہیں تو پھر فوراً تیزی سے وہ 2 کروڑ ارب لکھ پتی سے کروڑ پتی سے ارب پتی بننا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کی مال کی حرص کا اظہار ہے، اور یہ حرص کب ختم ہوتی ہے؟ اس کی قبر میں جانے کے بعد ہی، مرنے کے بعد ہی انسان کی حرص، اس کی لالچ اور اس کی مردار دنیا کی خواہش کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ اگر کوئی بشری تقاضے سے اس طرح کے بیکار کی خواہشات میں، آرزوؤں میں مبتلا ہو جائے، پھر فوراً متنبہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے صدق دل سے، سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف میں انسان کی مزید حرص کا بیان ہے کہ جتنا اس کے پاس مال آتا جائے گا وہ اس پر بس نہیں کرے گا، اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ اور مزید چاہے گا، جیسا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک امیر شخص حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں ایک اشرفیوں کی تھیلی پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ آپ کے آزو بازو جو فقراء بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگ، آپ ان میں یہ اشرفیاں تقسیم کر دیجئے۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا تم یہ اشرفیوں کی تھیلی تو مجھ کو دے رہے ہو، کیا تمہارے دل میں اور مال کی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، کیونکہ مالداروں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن مال میں اضافہ کریں، دولت میں اضافہ کریں۔ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو ہم فقیر نہیں ہیں، تم فقیر ہو، ہمارے دل میں مال کی نہ خواہش ہے، نہ مال کے اضافے کی، دولت کے اضافے کی خواہش ہے، تمہارے دل میں اور خواہش ہے مزید، تو یہ اشرفیوں کی تھیلی تم خود ہی رکھ لو۔ یہ اللہ والے بالکل دنیا کو لات مارتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 5274، یعنی یہ لوگ دل کے بے نیاز رہتے ہیں، ان کے پاس بظاہر کوئی دولت نہیں رہتی، لیکن ان کی نظر دوسروں کے مال پر نہیں ہوتی، ان کی نظر صرف مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 5274، وعن ابن عمر قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑا، یعنی میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ گویا کہ تم پردیسی ہو، غریب الوطن ہو یا راستہ گزرنے والے ہو۔ پردیسی جو ہوتا ہے غریب الوطن، اس کا دل اپنے وطن میں لگتا ہے، کسی دوسرے اگر مقام کو وہ چلا جائے تو وہاں وہ سکون سے اطمینان سے نہیں بیٹھتا، بلکہ اپنا کام، جس کام سے وہ گیا ہے، اپنا وہ کام نمٹا کر فوراً اپنے وطن اصلی کی طرف پلٹتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم پردیسی ہو، یعنی دنیا سے دل مت لگاؤ، تمہارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، اصل گھر آخرت ہے، یہاں تم صرف ایک مسافر کی حیثیت سے ہو، ایک دن تمہارا یہ سفر
ختم ہو جائے گا اور تم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ تو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم پردیسی ہو یا راستہ گزرنے والے ہو۔ راستہ گزرنے والا راستے پر ہی نہیں بیٹھ جاتا، سکون سے آرام سے صرف تھوڑی دیر کے لیے کہیں توقف کرتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، رکتا ہے تو آرام کر کے پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور تم اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو، زندہ ہے مت سمجھو اپنے آپ کو، یہ سمجھو کہ جس طرح دوسرے لوگ گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ایک دن مجھ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو اس حساب سے کیا کرتا ہے انسان، جب یہ تصور اس کے ذہن پر غالب آ جاتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد اور ایک دنیا ہے جہاں پر اس کو ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ رواہ البخاری، اس کی بخاری نے روایت کی ہے۔ اگلی نشست میں الفصل الثانی، نئی فصل سے اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ حدیث نمبر 5275 سے اگلی نشست شروع ہوگی۔ دیکھیں اس کو دبا کے